ٹھیک ہے. اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ نے غور کیا ہو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے جو حالات پر خصوصی کلاس جو چل رہی تھی وہ آج لاسٹ ہے اور 7ویں کلاس ہے. ٹھیک ہے. یہ آج کے لاسٹ والے کلاس میں دیکھیں شہزادی کے خطبے سے ہم اور بھی کیا کیا چیزیں نکال سکتے ہیں. جیسے شہزادی نے جو خطبہ دیا تھا اس میں پیغمبر جو آئے تھے ان کے اغراض اور مقاصد کو پیش کیا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مجلسیں پڑھتے ہیں یا ہم مجلسوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مجلسوں کا مقصد نہیں ہے، ایک ہدف نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے، اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے، مقاصد کیا ہے، یہ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوتا. جیسے ہم جب کسی پروگرام وغیرہ میں جاتے ہیں کہیں پر تو ہمارے جانے کا مقصد ایک لالچ، اگر ہمارے جانے کا مقصد ایک لالچ نہ ہو تو کیا ہم مجلسوں میں یہ سوچ کر کے جائیں گے کہ ثواب زیادہ ہے، یا یہ سوچ کر کے جائیں گے کہ آج دوپہر کا کھانا نہیں پکنا چاہیے گھر کے اندر؟ بتائیے. مطلب سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصد یہ رہے کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں جانا ہے، پہلا مقصد یہ ہے. اب اس کے طفیل میں ہمیں سادہ سا تبرک مل جائے تب بھی ہم راضی، پیٹ بھر کھانا مل جائے تب بھی راضی. نہ یہ کہ ہم پتہ کر کے پورے شہر میں کہاں کہاں 40واں ہے، کہاں کہاں چھٹی ہے، کہاں کہاں تماہی ہے، برسی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے کہاں کہاں کھانا ہے. اگر یہ سوچتے ہیں تو پھر ہمیں مجلسوں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ صرف پیٹ کی طرف لگا ہوا ہے. شہزادی نے کیا کیا تھا؟ شہزادی نے ان چیزوں کو الگ ہٹا کر کے سب سے پہلے مقام شرف جو پیغمبر کا تھا اس کو بیان کیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجلسوں کا جو مال اور متاع ہے، پونجی حاصل جو مجلسوں سے ہمیں ملنے والا ہے یا ملتا ہے یا ملے گا، وہ مقصد ہونا چاہیے. کیا ملے گا؟ جیسے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجلس میں جانے سے ہدایت ملتی ہے. اللہ کی ہدایت کے جو ہم لوگوں کے لیے ہے اللہ کی ہدایت، کیا اس کے لیے پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اگر صرف ہم سورہ بقرہ کی ایک آیت دیکھ لیں جس میں یہی کہا گیا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب اگر ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے تو ہم جا کے اپنا کیلکولیشن کریں، آیا ہم متقی ہیں بھی یا نہیں ہے. نہ یہ کہ کوشچن مارک ہم قرآن کے اوپر لگا دیں کہ صاحب یہ قرآن جو ہے نا دیکھ دیکھ کے اپنا پرایا کرتا ہوگا. یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کوئی کمی ہو تو ہمیں اپنے اندر جھانکنا چاہیے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت پڑھیے، ھدی للمتقین. یعنی یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے والی آیت کہتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب اسی طریقے سے جیسے اس زینب کلاسز میں 18 دن کی مجلسوں میں کم وقت نہیں ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے. اتنے اس میں ہم لوگ خود یا جو مومنات آتی ہیں اس پروگرام میں، ان کو کیوں نہیں شہزادی کے ان معارف سے روشناس کروا دیتے ہیں، پہچانوا دیتے ہیں کہ جو ان کے اندر شہزادی کی ان چیزوں کو کہ جو ان کی عبادات ہیں، ان کی سخاوتیں ہیں یا اور دیگر پہلو ہیں، وہ اتر جائیں ان کے ذہنوں میں تاکہ ان کی تربیت ایک اچھے سے ہو سکے. کیا
اتنا بڑا پروگرام کرنے کے بعد 18 دن جس میں ہم دیتے ہیں شہزادی کے لیے، اس میں کیا ملتا ہے اور ہم خود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی اس چیز کے اوپر پلاننگ کی یا سوچا یا نہیں سوچا؟ یا بس ایسے ہی ایک پروگرام ہے جیسے محرم میں لوگ اپنے گھر کے محرم کو، وطن کے محرم کو یاد تو رکھتے ہیں کہ صاحب محرم آنے والا ہے، ہمیں اپنے وطن میں جانا ہے۔ وطن کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ عزاداری جڑی ہے، ہمارے یہاں کی یہ مجلس ہے، ہمارے یہاں سے گھر سے جلوس نکلتا ہے، ہمارے یہاں یہ سب یاد ہے جو بزرگوں نے ہمیں دیا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے کیا دیا اس کو، تو جواب کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا؟ بالکل ویسے ہی جیسے ہم بیٹھ جائیں کہ کیا بتائیں، یہ ہمارے دادا بھی نا، ان کو بیٹھے بٹھائے کوئی کام نہیں تھا، خود تو چلے گئے، اب یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد جو شہزادی نے خطبہ دیا، وہی پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھایا۔ کیسے؟ اس طریقے سے شہزادی کہتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمدن، کون ہے؟ محمد ہے۔ اس کے بعد کہا عبدہ، اس کے عبد ہیں، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 3 لفظ پیغمبر نے کہا، یعنی پیغمبر کی بیٹی نے کہا۔ ان 3 لفظوں میں آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ ہیں خواہران بتائیے۔ اور آپ ہیں بندے ہیں رسول کی، اور اللہ کے، اور رسول ہیں بھیجے ہوئے اللہ کے۔ دیکھیں یہاں پر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، شہزادی نے سب سے پہلے یہی کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، تم پہچان لو کہ میں کون ہوں؟ فاطمہ، فاطمہ تو بنت محمد، کوئی اور نہیں، محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ اس کے بعد پہچنوایا میں کون، یعنی پہلے مجھے پہچانو، کیونکہ جب مجھے نہیں پہچانو تو میرے بابا کو کیا پہچانو گے؟ جب ہمیں پہچان لو گے تو بابا کو پہچان لو گے، اس کے بعد جو بابا نے مقصد پیش کیا اس کو پہچان لو گے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ جا کر کے اپنی پہچان کیسے کرواتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ ہمیں جانتے ہیں؟ نہیں، آپ ہماری خالہ کو جانتے ہیں۔ کون سی خالہ؟ فلاں خالہ کا۔ اچھا ان کی بہن ہے نا، ہم وہ ہیں، ہم آپ کی بھانجی لگتے ہیں۔ پہچنواتے ہیں۔ شہزادی نے ایسے ہی پہچنوایا؟ نہیں، الٹ دیا پہچان کو۔ سب سے پہلے خود کو بتایا میں کون ہوں، یعنی اس کا مطلب کوالٹی خود کے اندر ہو، اس کے بعد پہچنواؤ کہ ہم کون ہیں، ہمارے ماں باپ کون ہیں۔ اسی لیے اس جملے میں اگر آپ غور و فکر کیجئے تو شہزادی نے سب سے پہلے کہا وَأَشْهَدُ أَنَّ، بتاؤ پہلے اپنی پہچان بتائی تھی تو وہ اشہد نہیں کر کے آپ نے بتایا، پہلے اپنی پہچان بتائی۔ وہاں پر وہ کہا تھا یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، ہاں، یعنی ایھا الناس، ایھا الناس کا مطلب کیا تھا؟ اے لوگوں، لوگوں میں عام اور خاص لوگ سب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے صحابہ کو کہا، صحابہ کو نہیں کہا، انہوں نے فلاں کو کہا، فلاں کو نہیں کہا۔ اگر جیسے ہم کہیں کلاس والوں، زینب کلاس والوں، اب زینب کلاس میں جتنے بھی ہیں سب پر یہ چیز لاگو ہوگی، لیکن ہم نے کہا خواہران عزیز، تو جتنی خواہران ہیں، چاہے وہ فارغ ہوں، پہلی ہوں، پچھلی ہوں، آنے والی ہوں، موجودہ ہوں، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے۔ اب اگر ہم کہیں کلاس اولا والے تو صرف کلاس اولا والے، کہیں کلاس ثانیہ والے، کلاس ثانیہ والے، کہیں کلاس ثالثہ یا فارغ والے تو صرف وہ، اور اگر ہم خواہران کہیں تو اس کا مطلب سب۔ ایھا الناس کا مطلب ایسے ہی تھا
کہ تم یہ نہ سمجھنا فلاں قبیلے والے ہیں فلاں قبیلے والے نہیں ہیں، تم یہ نہ سمجھنا وہ ہیں یہ نہیں ہیں، تم یہ نہ سمجھنا یعنی کوئی خاص ہے کوئی خاص نہیں ہے، سب پہچان لو میں کون ہوں۔ اعلموا انی فاطمہ۔ اس کے بعد جو چیز کہی تھی واشہد ان، یہاں پر واشہد ان ابی، یہ لفظ ابی کا استعمال کیوں کیا پیغمبر نے؟ بات کے لیے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب شہزادی منصب سے پہلے باپ کو پہچانوا رہی ہیں، کیونکہ جب میرے باپ کو پہچان لو گے تو منصب خود بخود پہچان لیا جائے گا، لیکن اگر منصب ہم لے کر کے آئیں گے تو ممکن ہے تم کنفیوژن پیدا کر دو کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو۔ تو کیا کہا؟ اشہد ان ابی محمدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر اس کے بعد کیا کہا؟ عبدہ ورسولہ، یعنی پیغمبر کی اس اکلوتی بیٹی نے 1 2 3 اور یہاں پہ 4 اگر دیکھا جائے تو یہ، اور یہ اشہد ان یعنی 5 چیزیں، 5 چیزوں میں آپ نے کس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا؟ اشہد، میں گواہی دیتی ہوں، انا کہ بے شک، ابھی میرا باپ محمد، کون ہے؟ محمد، یعنی میرا باپ محمد۔ اس کے بعد آگے کی عبارت کٹ ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح ہے۔ عبدہ، کیوں کہا عبد؟ یعنی بندے ہیں۔ سنیے ذرا سا، قرآن کی آیت ملائیے۔ قرآن کی آیت 15ویں پارے کی کہتی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو، عبد ہی اپنے بندوں کو لے گئی راتوں رات، یعنی پیغمبر کی معراج کب ہوئی؟ رات میں، راتوں رات لے گئی۔ اب یہاں پر یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ میرا باپ محمد عبدہ، کون ہے؟ عبد ہے۔ یہ لفظ عبد کا استعمال پہلے کیوں کیا؟ پہلے کیوں کیا اس لفظ عبد کا استعمال؟ صرف اس لیے کہ قرآن میں اگر دیکھا جائے سبحان الذی اسریٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ٹھیک ہے؟ بے عبدہ، یہاں پر اپنے بندے کو، یہاں پر کیا کہا؟ عبدہ، اللہ کا بندہ، یعنی یہاں پر اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بندے کو لے کر کے گئے۔ شہزادی یاد دلانا چاہتی ہیں کہ جس کو بارے میں ہم بتا رہے ہیں قرآن پہلے موجود ہے، جا کر کے تم پڑھو، ان کے بارے میں قرآن نے پہلے ہی گواہی دی۔ اور اس سے پہلے یہ جو ابھی کہا، اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ قرآن نے یہی کہا تھا کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ پڑھیے ذرا سا آیت، یاد ہے؟ کون بتائے گا؟ عبارت پڑھیے، کسی کے ذہن میں ہے؟
سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد، یعنی نام لیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ پیغمبر تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، یعنی امتیوں میں سے اگر ویسے کہا جائے ظاہری طور پر تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول، و خاتم النبیین، یعنی اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم نبیین بھی ہیں۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پر شہزادی نے لفظ ابی کا استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کی اور بیٹی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ بھی آ کر کے تو پروف کرے کہ ان کے باپ پیغمبر ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ وہاں آبا تھا، یہ ابھی کے نہیں۔ ہاں، یعنی وہاں پر انکار ہو رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہہ رہے میرے باپ ہیں، یعنی میں گواہی دے تو میرے باپ۔ یعنی اب اگر تم ان کے میرے مقابلے میں 3 بیٹیوں کو لے کر کے آ رہے ہو کہ پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، ان سے بھی کہو یہ کہیں کہ میرے باپ محمد ہیں، کہیں تو کسی زمانے میں دعویٰ تو کریں۔ صحیح ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ تھا، یعنی سورہ احزاب آیت نمبر 40، صحیح ہے۔ اب یہاں پر شہزادی نے اپنے آپ کو وہ کیا، دلیل کیا مل گئی تمہیں؟ ایک لفظ عبد قرآن سے، یعنی سورہ اسراء آیت نمبر 1 لکھ لیجئے گا، اور یہاں پر لفظ ابی جہاں پر انکار کیا جا رہا تھا سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں، وہاں پر آپ نے کہا میرے باپ۔ اعتراض، شہزادی لفظ ابی سے یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی اور میرے علاوہ بیٹی ہو تو وہ بھی دلیل یا دعویٰ پیش کریں۔ یعنی ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کہ شہزادی لفظ ابی سے یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی اور میرے علاوہ بیٹی ہو تو وہ بھی دلیل یا دعویٰ پیش کرے، کیونکہ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ رسول کی 4 بیٹیاں، رسول کی اکلوتی بیٹی ہونے کی دلیل۔ ورنہ اور بھی بیٹیاں تھیں تو وہ بھی کسی محاذ پر دکھائی دیں۔ صحیح ہے۔ اب یہاں پہ
جواب لفظ ابی سے ہم نے دے دیا کہ میرے باپ کون؟ محمد. اور محمد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ یعنی تم امتیوں میں سے پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ بھی ہیں اور خاتمن نبیین بھی ہیں، یعنی آخری پیغمبر. اب اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. اب اس کے بعد لفظ عبد سے یہاں پر جو بحث ہے وہ یہی کہ پیغمبر کی بیٹی بتانا چاہتی ہے کہ پیغمبر جو ہے کون ہے؟ عبد ہیں، کیونکہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے عبدیت، بندہ ہونا، یعنی یہ بہت زیادہ پسند ہے. اسی لیے تم نے دیکھا ہوگا تشہد میں سلام میں سلام کہہ رہے ہیں، سلام میں بھی ہے. تشہد میں ہے نا. اب یہ جو تشہد میں ہے اس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ دال پر پیش ہے. یہ جو عبد آیا ہے یعنی اللہ کو عبدیت یعنی بندگی اور بندہ ہونا یہ زیادہ پسند ہے. اللہ کو عبدیت اور بندگی زیادہ پسند ہے. عبدیت اور بندگی بندہ ہونا یعنی جو رابطہ عبد اور معبود کے درمیان پایا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ جو نورانی پیکر تھا 14 معصومین کا، خصوصی طور پر ان 14 معصومین میں اگر دیکھا جائے تو پنجتن پاک کا کہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، اور اپنے نور سے پیدا کرنے کے بعد جب اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جب اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے کیا کیا؟ محمد کو خلق کیا. یعنی حدیث قدسی میں ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، اور جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو میں نے اے محمد آپ کو پیدا کیا. تو اب پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بشری پیکر میں لا کر کے دنیا میں کیا کیا؟ بھیجا. تو اب اللہ کو یہ جو عبدیت ہے بندے ہونے کی، کیونکہ یہ انسان کی شناخت کراتی ہے، یہ انسان کی پہچان کراتی ہے. تو اب اگر شخصیت کو پہچانوانا ہے تو عقل بازی سے نہیں پہچانوائی جاتی بلکہ بندگی سے، انکساری سے، صحیح ہے، ان چیزوں کے ذریعے یعنی پہچانوائی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب ان نورانی پیکر کو ایک بشری پیکر میں ڈھالا کیونکہ خدا پہچانا جائے. خدا خالق تھا لیکن کہنے والا کوئی نہیں تھا، خدا رازق تھا لیکن جاننے پہچاننے والا کوئی نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ خدا مالک تھا، کہنے والا نہیں تھا. تو اب قیامت کے دن بھی کچھ ایسی ہی کیفیت و کنڈیشن ہوگی. جب قیامت آ جائے گی تو ایک صدائے غیبی آئے گی، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ یہی اہل بیت ہوں گے، آواز دیں گے
लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। सिर्फ और सिर्फ खुदाए क़हार की हुकूमत है। अब समझ में आया कि मतलब शहजादी के एक जुमले से कितनी बातें निकल सकती हैं और कितनी बातें पहुंचाई जा सकती हैं, कितनी बातें पढ़ी जा सकती हैं, बयान की जा सकती हैं। अब ये समझिए लफ्ज़ अब्द ये इसीलिए आया क्योंकि बहुत सारे मुबहम सवालों का जवाब ये इंसानी बशर में जब ये अहले बैत ढल करके आए तब लोगों को पता चला, वरना खुदा खुदा था, खुदा को खुदा कहने वाला कोई नहीं था। खुदा था लेकिन उसको खुदा कहने वाला कोई नहीं था। खुदा ने अपने नूर से अहले बैत को खल्क किया तो नूर जानता था, खुदा जानता था, बकिया कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। अब जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो इनको इस दुनिया में भेजा। कुन्तु कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन आरिफ़ा फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद। यानी इसको समझिएगा। अब उसके बाद 2 मिनट मेरे पास और बचे हैं, सुन लीजिए, क्योंकि हम जब कोई गुफ्तगू शुरू करते हैं तो मालूम दिया टाइम अल्लाह माशाल्लाह राफ दिखे। यहां पर क्या हुआ, लफ्ज़ अब्द बहुत पसंद था तो अब्दियत की बात हमने बता दी क्यों। अब उसके बाद शहजादी ने कहा जो बंदे हैं किसके, अल्लाह के, व रसूलहू, और उसके रसूल हैं। अब ये ना समझना कि अगर मेरे बाप हो गए तो रसूल नहीं है, नहीं रसूल हैं, यानी मेरे बाप के साथ साथ वो क्या हैं, रसूल हैं। और ये तुम इस चीज को भुला ना देना, क्यों, इसलिए कि अगर तुमने भुला दिया तो फिर क्या होगा। अल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद शहजादी कहती हैं अख्तारहू, कि परवरदिगार आलम ने अगर अख्तियार किया, चुना, वंतजबहू, और किसी को चुना या अख्तियार किया, क़ब्ला अन अरसलहू, इनसे पहले किसी को भेजने के लिए, वसम्माओ हो, और उसका नाम रखा, क़ब्ला अनिस्तबलहू वस्तफ़ैना हो। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो शहजादी एक चीज को क्या बयान करना चाहती हैं, बयान करना चाहती, तुम जानते क्या हो, तुम अगर मेरा हसब जानना चाहते हो, मेरा नसब जानना चाहते हो, मेरी शख्सियत के बारे में या मेरे बाबा के बारे में, तो तुम जाकर के पिछले अंबिया को देखो कि 1,23,999 पैगंबर आए तो उन्होंने गवाही किसकी दी, मेरे बाबा की दी। और अल्लाह ने ये शरफ दिया कि इनको खातमन नबीयीन बना करके भेजा, आखिरी पैगंबर और नबियों का आखिरी नगीना। तो अब अगर मैं इनकी बेटी हूं तो मेरा एहतराम वैसे करना जैसे 1,23,999 अंबिया ने मेरे बाबा का एहतराम किया है, क्योंकि मैं इन सबसे अफजल हूं। आसान। और अगर वैसे देखिए जरा सा, यानी इन चीजों में, तो अब शहजादी के बारे में अगर जानना है तो हदीस कुदसी को आकर के देखो कि जिसमें यही कहा गया कि ऐ पैगंबर, अगर फातिमा ना होती ना तो हम तुम्हें भी खल्क ना करते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हिजाब फातिमा को लेकर के जाओ खुदा के हिजाब को समझने के लिए। खुदा पर्दे में है, हिजाबात किसे कहते हैं, इसका मतलब अगर जाकर के तलाशोगे तो तुम्हें कौन मिलेगा। हिजाबात बहुत बड़ी चीज है, ये कभी वक्त रहा तो पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। सलवात पढ़िए सब मिल करके।